أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند اللہ بل انتم قوم تفتنون۔ سورہ نمل آیات 45 سے 47۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور تحقیق ہم نے بھیجا، إِلَى ثمود، قوم سمود کی طرف، اخاہم، ان کے بھائی کو، صالحاً، صالح علیہ السلام، کہ قوم سمود کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ آپ بھی قوم سمود سے تھے، اس لیے اخاہم کا لفظ استعمال ہوا کہ ان کے بھائی حضرت صالح علیہ السلام۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، ان اعبدوا اللہ، کہ تم عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی۔ دعوت توحید آپ نے ان کے سامنے پیش کی۔ فَإِذَا هُمْ، پس وہ، فریقان، دونوں گروہ، یختصمون، آپس میں جھگڑنے لگے۔ یعنی حضرت صالح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی کی طرف بلایا، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ساری قوم آپ کی دعوت کو قبول کرتی، کیونکہ اس دعوت میں کوئی وجہ نزاع نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ قوم کے کچھ لوگ تو حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لائے، اور بہت سے لوگ اشرار اور مفسدین بن کر اس دعوت کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے۔ اس طرح یہ قوم دو حصوں میں بٹ گئی، اور ان میں بحث مباحثہ اور نزاع شروع ہو گیا۔ قال، حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، یا قومی، اے میری قوم، لما تستعجلون، کیوں تم جلدی مچاتے ہو، بالسیئۃ، برائی کے لیے، قبل الحسنۃ، اچھائی سے پہلے۔ جب بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی رسول کسی قوم کی طرف آیا، اس نے ان کو عذاب سے ڈرایا، اور اکثر ایسا ہوا کہ نہ ماننے والوں نے الٹا پیغمبروں سے انہی عذاب کا مطالبہ شروع کر دیا کہ ہمارے سامنے عذاب لے آئیں، ہم دیکھیں گے عذاب کو تب مانیں گے، یا اگر آپ اپنے دعوے میں واقعی سچے ہیں تو پھر عذاب کو ہم پر مسلط کر دیں۔ بعین ہی انہی حالات کا سامنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں بھی تھا کہ آپ اپنی قوم کو عذاب سے ڈرا رہے تھے، اور یہ مطالبہ عذاب کیے جا رہے تھے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اچھائی سے پہلے برائی کے لیے جلدی کیوں کر رہے ہو؟ اچھائی تو یہ ہے کہ تم حق کو تسلیم کر لو، صراط مستقیم کی طرف آ جاؤ، جنت کے راہی بن جاؤ۔ تو اس اچھائی کو حاصل کرنے کے بجائے الٹا تم عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہو۔ لولا تستغفرون اللہ، تم اللہ سے مغفرت کیوں نہیں مانگتے، اپنے گناہوں کی بخشش کیوں نہیں مانگتے، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو حسنہ کا تقاضا تو یہ تھا کہ تم استغفار کرتے، توبہ طائب ہوتے، اور اس استغفار کا نتیجہ یہ نکلتا کہ تم پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی۔ تو قوم نے آپ کی بات تسلیم کرنے کے بجائے، قالو، انہوں نے کہا، طیرنا بک، کہ آپ کے سبب سے نحوست آ گئی ہے، وَبِمَن مَّعَكَ، اور ان کی وجہ سے بھی جو آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ جب پیغمبر دعوت دیتے ہیں اور قوم اس دعوت کے مقابلے میں کھڑی ہو جاتی ہے، اسے تسلیم نہیں کرتی، تو ان کے اندر خوف اور خشیت پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے چھوٹی چھوٹی آزمائشیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، چھوٹے چھوٹے عذاب آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور مقصد ہوتا ہے کہ قوم اس سے تنبیہ حاصل کرے۔ تو اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر بھی جب یہ آزمائشیں شروع ہوئیں، تو ان لوگوں نے سمجھنے کے بجائے الٹا یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ جو ہم پر تکلیفیں اور آزمائشیں آنا شروع ہو گئی ہیں، یہ آپ لوگوں کی نحوست کی وجہ سے ہیں۔ تو ان لوگوں نے عبرت حاصل کرنے کے بجائے الٹا
رسول اور ان کے ساتھیوں کے کھاتے میں ڈالنا شروع کر دیا کہ جن مصائب سے ہم دو چار ہو رہے ہیں یہ ہمارے معبودوں اور ہمارے باپ دادا کے دین کے مخالف بن کر جو کھڑے ہو گئے ہیں ان کی وجہ سے ہو رہا ہے، ہمارے معبودوں کی ان پر مار پڑ رہی ہے، اس وجہ سے یہ مصیبتیں آ رہی ہیں۔ قال، تو حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، طائرکم عند اللہ، تمہارا یہ نصیب، یہ حصہ جو تکلیفوں اور مصائب کی شکل میں تمہیں حاصل ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے ہے، کہ حضرت صالح علیہ السلام اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں۔ اب کیونکہ یہ اللہ کے پیغمبر کی بات کو تسلیم نہیں کر رہے تو اللہ کی طرف سے ان پر یہ آفتیں آ رہی ہیں۔ بل انتم قوم، بلکہ تم ایسی قوم ہو، تفتنون، جنہیں آزمایا جا رہا ہے، کہ اب بھی تمہارے پاس فرصت ہے، لیکن آپ کی قوم میں سے بھی اکثریت نے سمجھنے کے بجائے ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ عذاب کی نشانی دکھائیں، اگر نہیں دکھاتے تو عذاب ہی لے آئیں۔ تو حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہیں آزمایا جا رہا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں کثرت سے استغفار کی توفیق دی رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔